الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعوا الله مخلصين له الدين تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو اللہ رب العالمین اکیلا ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، جس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بعد درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک انسان اس دنیاوی زندگی کو گزارتے ہوئے زندگی کے مختلف موڑ پر پریشانیوں، دقتوں، مصیبتوں اور بیماریوں کا سامنا کرتا ہے، اور ایک مسلمان اور ایک مومن بندہ ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت کے وقت جہاں پر اس مصیبت اور پریشانی اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے مختلف اسباب کو اپناتا ہے، وہیں پر ایک سچا اور پکا مومن موحد مسلمان اللہ رب العالمین سے اس پریشانی کے ٹلنے کی درخواست بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کے دور ہونے کی ریکویسٹ کرتا ہے۔ اور یہ عادت ایک مسلمان کے اندر ہونی بھی چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرانے کے لیے دنیاوی اسباب اور ذرائع کو اپنائے، وہیں پر وہ اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا بھی کرے تاکہ اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے سے اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا دے۔ دعاؤں کا سہارا مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کو پکارنے کا معاملہ یہ نبی کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے ان کے یہاں پر بھی پایا جاتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کفار مکہ کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کفار مکہ جو خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کے سامنے جا کر کے
اپنے معاملات کو رکھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہی کفار مکہ جب سمندر کے اندر کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتیاں سمندر کے اندر ہچکولے کھانے لگتی تھیں، ان کی کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی تھیں، اور ایسی صورت میں ان کو لگتا تھا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے اور ڈوب کر کے مر جائیں گے، تو ایسے موقع پر وہ کفار مکہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنی کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی تھیں، ان کی کشتیاں ڈوبنے کے کگار پر آتی تھیں، تو ایسے موقع پر وہ کفار مکہ بھی اللہ رب العالمین کو خلوص دل سے پکارتے تھے، خالص دل سے اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے۔ یہ کفار مکہ کی عادت تھی۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنی مصیبتوں کے وقت ضرور یاد کرا کریں، اور جہاں پر ہم اور آپ مصیبتوں کے وقت اللہ رب العالمین سے دعا کریں، وہیں پر ہمارا اور آپ کا فریضہ کفار مکہ سے بڑھ کر کے یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اپنی خوشحالی کے موقع پر، فرحت و شادمانی کے موقع پر، مسرت کے موقع پر، جب ہمیں اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی بھی خوشی کا موقع لاحق ہو تو ہم وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کو نہ بھولیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی اس مسرت اور خوشی کے موقع پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، تاکہ اس شکریہ کے ذریعے سے ہمیں اور مزید وہ چیز مل سکے۔ دعا یہ ایک عظیم عبادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا یہ ایک عبادت ہے۔ دعا چونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں پر دیگر عبادتوں کے اندر اخلاص کی بات کرتے ہیں، دیگر عبادتوں کے اندر جہاں پر ہم خلوص اور للہیت کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہمارا اور آپ کا ایمان یہ بنتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ساری باتیں ہونی چاہیے، چونکہ دعا بھی عبادت ہے، اس لیے ہمارا اور آپ کا ایمان بھی اس معاملے میں یہی ہونا چاہیے کہ ہماری دعا کے اندر بھی کوئی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونی چاہیے، ہماری دعا کے اندر بھی کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کو خلوص دل سے پکارنے کا حکم دیا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں تم اللہ رب العالمین کو خلوص دل سے پکارو، دین کو خالص کر کے اللہ رب العالمین سے تم دعائیں کیا کرو۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں بے شمار ایسے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی میجورٹی آپ اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مل جائے گی کہ جو مسلمان جہاں پر دیگر عبادتوں کے اندر گڑبڑیاں پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت کا معاملہ، سجدے کا معاملہ ہو، رکوع کا معاملہ ہو، نذر و نیاز کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور دیگر عبادتیں ہوں، جہاں پر دیگر عبادتوں کے اندر ایک مسلمان غلطیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں پر آج مسلمانوں کی میجورٹی، مسلمانوں کی اکثریت دعا کے معاملے میں بھی گڑبڑی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذرا سی مصیبت نہیں آئی، ذرا سی پریشانی ابھی نہیں آئی، ابھی شادی کے 2-4 سال بھی نہیں گزرے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، آج کا مسلمان اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بیچ بیٹھتا ہے اور جا کر کے غیروں کے دروازے پر اور غیروں کے چوکھٹ پر اپنے ماتھے کو ٹیک بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے غیروں کی دہائی دینے لگتا ہے۔ ذرا سی مصیبت، ذرا سی پریشانی آئی کہ اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در کا چکر کاٹنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں اور آپ کو شریعت یہ درس دیتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بھی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی بھی پریشانی لاحق ہو تو ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا سہارا ڈھونڈنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کے ٹلنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی طلب ہے، کچھ چاہیے، اولاد کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھانا چاہیے، غیروں کے سامنے ہمیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن بندے کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر بے شمار ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، جن کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں پر لبیک کہتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا بس ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ جس چیز کو ہم اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہتے ہیں اس کے اندر خلوص دل سے اور بالکل مکمل بھروسے کے ساتھ
اللہ رب العالمین سے اس چیز کو مانگ کر کے دیکھیں، کتاب و سنت کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس چیز کو مانگ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز وہ چیز اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں اور آپ کو فراہم کرے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں اس تعلق سے چند باتیں بھی پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ایسا شخص جو مظلوم ہو، اس مظلوم شخص کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں پر قبول کی جاتی ہے۔ مظلوم جس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہو، جس کو پریشان کیا گیا ہو، جس کو ستایا گیا ہو، جس کو ناحق مارا اور پیٹا گیا ہو، جس کو ناحق گالی دی گئی ہو، جس کی زمین اور جائیداد کو ناحق طریقے سے ہڑپ کر لیا گیا ہو، جس کے پیسے کو ناحق طریقے سے ہڑپ کر لیا گیا ہو، جس کے طلاق اور خلا کے بعد ناجائز طریقے سے لڑکے والوں سے جہیز کے نام پر جتنا دیا تھا اس سے زیادہ مطالبہ کیا گیا ہو، یہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں۔ ظلم کسی بھی اینگل کا ہو سکتا ہے، ظلم کی تشریح کسی بھی اینگل سے کی جا سکتی ہے۔ ہم اور آپ ظلم کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے، اس کی مختصر وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی بھی بندے پر، میں بندے کا نام لے رہا ہوں، کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص پر، وہ سامنے والا شخص چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی دین اور دھرم کے اوپر چلنے والا وہ شخص کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور وہ مظلوم شخص اللہ رب العالمین سے خلوص دل سے ظالم کے خلاف اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، تو نبی کی صحیح بخاری کی حدیث ہے ایسے مظلوم شخص کی دعا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، لوگو تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے، اس لیے تم ظلم کرنے سے بچو۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح ترغیب و ترغیب کے حوالے سے کہ دعوت المظلوم مستجابۃ وإن كان فاجرا، کہ مظلوم کی بد دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ مظلوم بندہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھی گنہگار وہ مظلوم بندہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے اور وہ ظالم کے خلاف اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مظلوم فاسق و فاجر بندے کی بھی دعا اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا الصحیحہ کے حوالے سے کہ اتقوا دعوت المظلوم، لوگوں تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم بندہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس مظلوم کافر بندے کی بد دعا سے بھی بچو، کیونکہ اس بندے کے دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ حدیث ہم کو کیا درس دیتی ہیں؟ ہم کو یہ بتلاتی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ظلم سے بچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ظلم سے بچنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری ذات سے اب تک کسی کے اوپر کچھ ظلم ہو بھی گیا ہے تو قبل اس کے کہ اس مظلوم کا ہاتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھے جا کر کے ہم اس سے معافی تلافی کر لیں۔ اگر کسی چیز کو ہم نے اس سے ہڑپ لیا ہے، ناجائز ہم نے کچھ قبضہ کر لیا ہے، اس چیز کو اس سے واپس کر کے جا کر کے اس سے معافی و تلافی کرا لیں، ورنہ اگر اس مظلوم کا ہاتھ اٹھ گیا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے معاملات خراب ہو جائیں، اور اگر اس کا ہاتھ نہیں بھی اٹھا تو یہ مت سوچیے کہ یہاں پر اس نے بد دعا نہیں کی ہے تو میں بچ جاؤں گا، نہیں، آخرت کے اندر بھی اس کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین اس کا باقاعدہ حساب آپ سے لے گا اور آپ کو باقاعدہ طریقے سے حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ پہلا شخص ہے جس کی دعا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، وہ ہے مظلوم شخص۔ دوسرے نمبر پر ہے مسافر۔ مسافر بندہ اگر اپنی سفر کی حالت میں کتاب و سنت کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے خلوص دل سے اس سفر میں دعائیں کرتا ہے تو نبی کی حدیث ہے کہ اس مسافر بندے کی بھی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کا اس معاملے میں عقیدہ بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب سفر پر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے دعا کی ریکویسٹ اور گزارش بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس لیے ہم اور آپ ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور خاص کر سفر پر جانے والے شخص کو
دعا کرنا بھی چاہیے جس نے ریکویسٹ کیا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے سفر کی حالت میں خصوصی طور سے ایک مسافر کو دعا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ ایسے مسافر بندے کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں پر قبول کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے والد کی دعا۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ وہ والد جو پارسا ہو، نیک ہو، دیندار ہو اور دینداری پر رہتے ہوئے اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کرتا ہو، اپنے اولاد کی اصلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے وہ دعائیں کرتا ہو، ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعائیں کرتا ہو، تو اس والد کی بھی دعا نبی نے فرمایا کہ اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کی دلیل اللہ کے رسول نے سنن ابی داؤد کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رب العالمین کے یہاں پر قبول کی جاتی ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا اس کے اولاد کے حق میں۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جس کی دعا قبول کی جاتی ہے وہ ہے اولاد کی دعا والد کے حق میں۔ گزشتہ حدیث کے اندر نبی نے فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، جیسے والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ہی اولاد کی بھی دعا والد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دلیل صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ نے بارہا یہ روایت سنی ہوگی کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہوتے ہی اس کے عمل کا سلسلہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ جس بھی انسان کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی اس کے جسم سے، اس کی باڈی سے، اس کے روح کے پرواز کرتے ہی اس کے عمل کا سلسلہ وہیں پر اسٹاپ۔ اب اس کے روح کے نکلنے کے بعد اس کو عمل کی توفیق بالکل نہیں ہو سکتی ہے، نہ تو وہ کوئی اچھا عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ برا عمل کر سکتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الا من ثلاثۃ، ہاں اس مرنے والے شخص کو اس کے مرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اس کے انتقال کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یہ مرنے والا شخص جو اپنے انتقال سے پہلے کچھ صدقہ کر کے گیا ہے، ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ ہے، جاری اور ساری ہے، نبی فرماتے ہیں صدقے کا فائدہ اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتے رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں ذرا چوکنا رہنا چاہیے۔ عام طور سے جب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ایک مسلمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کم سے کم خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو شیطان اس کو روکتا ہے کہ آپ مت خرچ کرو، جیسے تیسے وہ اپنے ہاتھ کو اگر ڈالتا بھی ہے جیب کے اندر تو وہ کم سے کم اور چھوٹی سے چھوٹی نوٹ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت کے چکر میں ایسا کر لیتا ہے وہ۔ لیکن ہمیں اور آپ کو صدقہ جاریہ کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ اس چیز کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ کہیں پر مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے، مدرسے کی تعمیر کا مسئلہ ہے، رفاہ عام کے حساب سے کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہے، چاہے وہ ہاسپٹل کا مسئلہ ہو یا سڑک کی تعمیر کا مسئلہ ہو، جس کے ذریعے سے پبلک کا فائدہ ہو، عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے، سماج اور معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، وہاں پر ہمیں اپنا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اس کا فائدہ آپ کو اور ہمیں مرنے کے بعد ملے گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ نبی نے فرمایا اس حدیث کے اندر او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے بعد میں فائدہ اٹھایا جائے، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے، اس علم کا بھی فائدہ مرنے والے شخص کو اس کے مرنے کے بعد ملتے رہتا ہے۔ عام طور سے لوگ اس حدیث کی روشنی میں یہی تشریح کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس حدیث کے مصداق علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں، اور ہیں بھی الحمدللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو علماء کرام دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو علماء کرام کتاب و سنت کو فروغ دینے کا کام کرتے ہیں، کتابوں کو لکھتے ہیں، کتابوں کو چھپواتے ہیں اور مدرسوں کے اندر شاگرد کو تیار کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے صدقہ جاریہ الحمدللہ بن رہی ہیں۔ لیکن اس حدیث کی تشریح میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہوں کہ آپ بھی اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں۔ ہر عام خاص مسلمان بھی اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہر مسلمان کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے، ہر کسی کے موبائل میں اسلامک میسیجز اور اسلامک ویڈیوز آڈیوز آتی ہیں۔ اگر ہم اور آپ انہی اسلامک امیجز کو، اسلامک ویڈیوز اور آڈیوز کو، اس کی تحقیق کر کے، اس کی حقانیت کا پتہ لگا کر کے اگر ہم اس کو دوسروں کے پاس بھیج دیں
اس کو ہم شیئر کر دیں، انشاءاللہ جب تک وہ چیز شیئر ہوتے رہے گی آپ بھی علم نافع کا ذریعہ بنیں گے اور آپ کو بھی مرنے کے بعد انشاءاللہ اس علم نافع کا فائدہ ملے گا۔ نبی نے آخر میں فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والد کے حق میں دعائیں کرتی ہو، اس نیک اولاد کی بھی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں پر قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر ہم دنیا کے اندر مال کمائیں حلال طریقے سے، وہیں پر ہمیں اور آپ کو مال سے کہیں زیادہ اپنے اولاد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مال سے کہیں زیادہ ہمیں اور آپ کو اولاد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اولاد ہمارے لیے کل قیامت کے دن فائدے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے اور نقصان کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی، اچھے انداز سے اس کو پالا پوسا ہوگا، دین کے راہ پر اس کو لگایا ہوگا، تو یہ اولاد ہمارے انتقال کے بعد انشاءاللہ جب یہ دعا کرے گی تو اس کا فائدہ ہم کو ہمارے انتقال کے بعد ملے گا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کا درجہ اس کے انتقال کے بعد جنت کے اندر بلند کیا جاتا ہے، ایک آدمی کا درجہ اس کی جنت کے اندر بلند کیا جاتا ہے۔ فیقول ان ھذا، وہ مرنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ کس وجہ سے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ فیقال باستغفار ولدک لک، تو اس کو جواب دیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار اور بخشش کی دعا کرنے کی وجہ سے آج یہ تمہارے درجات یہاں پر بلند کیے جا رہے ہیں۔ یہ اولاد کو نیک اور صالح بنانے کا فائدہ ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد جب آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد پر توجہ دینی چاہیے، اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، دین کے راستے پر لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں پر ہم ان کو دنیاوی تعلیم کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، دنیا کے اندر آگے بڑھاتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ان کو ہم راہ دکھاتے ہیں، وہیں پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا بھی راستہ دکھائیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر صحیح دین کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ، اسلاف کا راستہ، اس راستے کی رہنمائی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی کریں۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر جس کی دعا اللہ کے یہاں پر قبول ہوتی ہے وہ ہے ایسا شخص جو اپنے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائیں کرتا ہو۔ عام طور پہ یہ ہم سے ہو نہیں پاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے سنا کہ ہمارا کوئی بھائی کسی مصیبت کے اندر فی الحال پھنسا ہوا ہے، کسی بیماری کا سامنا وہ کر رہا ہے، کسی بیماری کے اندر وہ جوجھ رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کی پریشانی کو سن کر کے اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھا لیں اور اس بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں، اس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، تو نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ ہاتھ اٹھانا تمہارے اس بھائی کے حق میں دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دلیل صحیح مسلم کے اندر نبی فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ، کہ کسی بھی مسلمان بندے کا اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہاں پر اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بال بچوں کے لیے دعائیں کریں، وہیں پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کے حق میں بھی دعائیں کرتے رہیں جو بھائی ہمارے اور آپ کے پاس فی الحال موجود نہیں ہے۔ اس میں کوئی خرچہ لگنے والا نہیں ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 منٹ کا مسئلہ ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے آپ کے اس بھائی کی مصیبت دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ 6 نمبر پر ایک شخص جس کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں پر قبول کی جاتی ہے وہ شخص ہے جو رات کو اٹھتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے حوالے سے اٹھ کر کے وہ وضو بھی کرتا ہے، اٹھ کر کے وہ وضو کر کے 5 کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمات اٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ مغفر لی، اے اللہ رب تو مجھ کو بخش دے، تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ مغفر لی کے علاوہ کچھ اور بھی دعائیں کرتا ہے،
تو صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس کی دعا پر لبیک کہا جاتا ہے، اس کی دعا اللہ کے یہاں پر قبول کی جاتی ہے۔ یہ 6 لوگوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ جن کے حوالے سے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں پر بہت ساری شرطیں ہیں، وہیں پر ایک بنیادی شرط دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن بندہ حلال طریقے سے مال کماتا ہو۔ یہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی بنیادی شرط ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان حلال طریقے سے مال کو نہیں کماتا ہے، حرام طریقے سے مال کو کمانے کی کوشش کرتا ہے یا حرام طریقے سے اس کو کماتا ہے، تو ایسے بندے کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں پر قبول نہیں کی جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے آپ نے شاید بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسافر بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر آپ سنیے، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسافر بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس سفر کی حالت میں اس کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ بالکل پراگندہ ہوتا ہے، وہ سفر کی وجہ سے بالکل اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر وہ مسافر بندہ کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ وہ اللہ رب العالمین سے سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے، جبکہ اس مسافر بندے کا، دعا کرنے والے بندے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مسافر بندے کا، دعا کرنے والے بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اور اس کی پوری پرورش حرام غذا کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کی پوری باڈی جو بنی ہوتی ہے وہ حرام غذا کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے حرام کھانے، کمانے، پینے، پہننے والے کی دعا اللہ رب العالمین کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حرام کمائی یہ ہماری اور آپ کی دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کے یہاں پر سنی جائے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں پر لبیک کہے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تو ہمیں اور آپ کو اپنی کمائی پر دھیان دینا چاہیے، اپنی کمائی کو چیک کرنا چاہیے کہ ہماری کمائیاں کیسی ہیں۔ ہماری کمائیاں اگر حلال طریقے سے ہیں تو الحمدللہ بولیے، اور اگر حرام طریقے سے آپ اور ہم کما رہے ہیں تو اس کے اوپر غور کیجئے، اور صرف غور نہیں کیجئے بلکہ فوراً اس حرام کمائی سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ اگر کوئی مسلمان بندہ مسافر ہے، مظلوم ہے، والد ہے، اولاد ہے، ایسے ہی کوئی مسلمان بھائی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے، اور یہ دعا کرنے والا مسلمان بندہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے بھی رکھے ہوئے ہے، حلال طریقے سے مال کو کماتا ہے، اور حلال طریقے سے مال کو کمانے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ جب وہ دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہوئی نہیں دکھتی ہے۔ شریعت نے جن لوگوں کے حوالے سے کہا کہ ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، جو شرطیں شریعت نے بتلائی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، وہ شرطیں بھی اس دعا کرنے والے کے اندر پائی بھی جا رہی ہیں، لیکن یہ دعا کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ ساری شرطیں میں ملحوظ خاطر رکھے ہوا ہوں، پھر بھی میری دعا اللہ کے یہاں پر قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو ایسے بندے کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے بندے کو اپنی دعا کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی دعا کے حوالے سے اس بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی تقریباً 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ صحیح ترغیب و ترغیب کے حوالے سے نبی فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کی تقریباً 3 شرطیں ہوتی ہیں یا 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ ایک بندہ جو اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو فوراً اس چیز کو دے دے، جس چیز کا اس نے مطالبہ کیا ہے، جو اس نے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین اس کو فوراً وہ چیز اس کو دے دے۔ یہ دعا کی قبولیت کی پہلی شکل ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو بندہ مانگ رہا ہے ابھی اس چیز کو تو وہ نہیں پایا، وہ چیز اس کو ابھی نہیں دی گئی، بلکہ
نبی فرماتے ہیں کہ اس کی اس دعا کی وجہ سے اس دعا کو اس کے لیے آخرت کے طور پر یا آخرت کے لیے بطور ذخیرہ رکھ دیا گیا۔ مطلب جو چیز اس نے مانگا دنیا میں وہ چیز نہیں ملی، بلکہ اس دعا کو بطور ذخیرہ رکھ دیا گیا کہ کل قیامت کے دن اس دعا کا فائدہ اس کو آخرت کے اندر ملے گا۔ یا تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے دعا کی قبولیت کی کہ وہ چیز اس کو فوراً نہیں ملی یا بطور ذخیرہ بھی نہیں رکھی گئی وہ دعا، تو تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس دعا کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آنے والی تھی، اللہ رب العالمین نے مانگا تھا کچھ اور، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین آنے والی مصیبت اور پریشانی کو اس بندے سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا کی تقریباً 3 شکلیں ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ دعاؤں کی شرطوں کو ملحوظ کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کسی بھی اینگل سے خراب نہیں جاتی ہے، کسی بھی اینگل سے اس کی دعا برباد نہیں جاتی ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کو بطور ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے، یا اس دعا کی بنا پر اس کے پاس آنے والی کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی کوئی تکلیف اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے احوال کو، بندوں کے بارے میں، بندوں کے حالتوں کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے، کس بندے کو کیا ضرورت ہے اور کس بندے کو کیا ضرورت ہے، کب اس کو اس ضرورت کے حساب سے وہ چیز دینی چاہیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اور آپ بندے ہیں، ہم اور آپ غلام ہیں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں فوراً مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ اس بندے کو ابھی یہ چیز دینا مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو اس کے حساب سے دیتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ جس کو ابھی سردی ہے، زکام ہے، اور اس سردی اور زکام کی حالت میں والد سے وہ آئس کریم مانگ رہا ہے۔ والد کیا کہے گا؟ نہیں بیٹا ابھی تمہاری طبیعت خراب ہے، تم کو سردی ہے، زکام ہے، ابھی آئس کریم تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ باپ کو اندیشہ ہے کہ ابھی میں اس کو آئس کریم دلا دوں گا تو شاید اس کی سردی اور بڑھ جائے گی، اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ بیٹا مانگ رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے والد سے کہ آپ مجھ کو آئس کریم دلا دیجئے، لیکن باپ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اس کی کنڈیشن فی الحال آئس کریم کے لائق نہیں ہے، اس لیے باپ اس کو آئس کریم دیتا نہیں ہے، صرف اس کو اندیشہ ہے، اندیشے کے بیس پر وہ آئس کریم اس کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو صرف اندیشہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو پورا علم ہے کہ اس بندے نے جو ہم سے مانگا ہے اس کو فی الحال دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر دینے لائق رہتا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس بندے کے لیے وہ چیز جو یہ مانگ رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دعا کے حوالے سے یہ سبق اپنے ذہن و دماغ کے اندر ضرور رکھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے یہاں پر خراب نہیں جاتی ہیں۔ جو بھی ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اللہ رب العالمین یا تو ہم کو فوراً دیتا ہے، یا اس چیز کو بطور ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے، یا اس دعا کی بنا پر اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کوئی مصیبت و تکلیف کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اخیر میں دعا کے حوالے سے ایک ریکویسٹ کہ میرے بھائیوں، دعا یہ چونکہ عبادت ہے، اس لیے اس دعا کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی چوکنا رہ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ ہماری دعا کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں آنی چاہیے، خاص کر شرک کی آمیزش والا معاملہ ہماری دعا کے اندر بالکل نہیں آنا چاہیے، ورنہ دعا کی قبولیت کی تو دور کی بات ہے، یہی دعا ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یا اللہ رب العالمین سے ہی دعا کریں، اللہ رب العالمین سے ہی دعا کریں، لیکن کسی غیر شرعی وسیلے سے، غیر شرعی طریقے سے اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو یہ دعا جہاں پر ہمیں فائدہ پہنچانے والا سبب و ذریعہ تھا، یہی دعا ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ غیر شرعی وسیلے سے دعا کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے دعا کے معاملے میں ہمیں اس بات کو لے کر کے چوکنا رہنا چاہیے کہ ہماری دعا کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام تر عبادتوں کے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر.